Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Welcome to the 14th lesson. ہمارے کورس کا نام ہے آئیں نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. یہ سبق نمبر 14 ہے. تو الحمدللہ ہم نے آدھے سے زیادہ کورس گزر چکا ہے. ابھی 3 لیسنز رہ گئے ہیں. آپ کا مڈ ٹرم جو کوئز تھا وہ بھی ہو چکا ہے. تو آپ سب لوگ جو ابھی تک شریک ہیں اور لیکچر میں آ رہے ہیں آپ سب کو مبارکباد ہو. آخر تک انشاءاللہ کوشش کریں. 3 ہفتے صرف رہ گئے ہیں. تو آئی نو کہ آپ لوگ بزی ہیں لیکن اٹس امپورٹنٹ کہ جو ایک چیز شروع کی جائے اس کو انجام تک لے کے چلیں. اور یہ پہلا کورس ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ارادہ کریں کہ اس کو آئندہ بھی آپ پڑھتے رہیں گے. آج کے سبق میں ہم جو ہمارا نصاب ہے وہ ہے اذان کے کلمات اور وضو کی دعا. کیونکہ اس کورس میں تھرو آؤٹ ہم نے نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کو بیسس بنایا ہے. اس سے ہم جو قرآنک عربک کو سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اذان کے کلمات اور وضو کی دعا آج کا جو یہ والا 14th لیسن ہے اس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. گرامر کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے جو فعل ثلاثی مجرد جسے کہتے ہیں 3 لیٹرڈ جو وربز ہوتے ہیں ان کے ہم نے کچھ ایگزامپل اسٹڈی کیے تھے. اس میں ایک ایگزامپل تھا جعل، فتح. وہ سارے ایک ہی پیٹرن پہ تھے. فتح یفتح. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پورا ٹیبل کیسے بنا سکتے ہیں. اور اس کو میں نے آپ کو کہا تھا اس کی مشق کریں کیونکہ یہ ریئل کور کمپوننٹ ہے اب اس کورس کا جس میں آپ ووکیبلری انہانس کریں اور ریکگنائز کریں کہ کون سا ورب کون سے باب کا ہے اور اس کی بیسس پہ پورا ٹیبل آپ بنا لیں. تو آج ہم ایک نیا باب دیکھیں گے فعل کا جو کہ نصرہ پیٹرن ہے. کفرہ یکفرو، نصرہ ینصرو، دخل یدخلو، عبد یعبدو. تو یہ بہت سارے اس طرح کے وربز ہوتے ہیں جس کے اندر فعل مضارع اس طرح چینج ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے. اس کی بہت ساری ایگزامپل اسٹڈی کرنی ہے. تو انشاءاللہ ایک اور باب ہو جائے گا. اس پورے کورس میں 4 باب ہم کور کریں گے فعل ثلاثی مجرد کے. ثلاثی کہتے ہیں ایسا فعل ثلاثی ایسے ورب کو کہتے ہیں جس کے اندر 3 لیٹرز ہوں. majority of the Arabic words are of this type. لیکن کچھ Arabic verbs رباعی بھی ہوتے ہیں یعنی 4 لیٹرڈ. انفیکٹ کچھ خماسی بھی ہوتے ہیں 5 لیٹرڈ لیکن وہ بہت کم ہے. تو مے بی 80% یا راؤنڈ اباؤٹ دس فگر وہ 3 لیٹرڈ ہیں. تو اس لیے جب ہم اس کورس میں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور اس کے مین ابواب تو انشاءاللہ آپ کو آسانی رہے گی کیونکہ جو میجورٹی آف دا ورڈز آپ انکاؤنٹر کریں گے وہ اسی ٹائپ کے ہوگی. تو اس سبق کے آخر تک انشاءاللہ آپ 87 لفظ سیکھ چکے ہوں گے جو کہ قرآن مجید میں تقریباً 33,000 دفعہ آئے ہیں. اور ہمارا اوور آل جو اس کورس سے مقصد بھی یہ ہے کہ ہم 125 ورڈ سیکھ سکیں جو تقریباً 50% آف دا قرآنک ورڈز کو سمجھنے کے لیے کافی ہوں. تو ہمارا جو آج کا سبق ہے لیسن نمبر 14 اس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں اذان کے الفاظ. تو یہ آپ لوگ ہر روز سنتے ہیں اذان. دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے. تو اس کے جو کلمات ہیں وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 دفعہ اللہ اکبر. پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر 2 دفعہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. پھر 2 دفعہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. پھر آخر میں 2 دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اذان کا مطلب یعنی کہ دعوت
نماز کی طرف. تو یہاں جو پہلے الفاظ آ رہے ہیں چونکہ اس میں ریپیٹیشن ہے اس لیے ہم ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے تو اس کی ساری جتنی بھی ریپیٹیشن آپ سمجھ جائیں گے. اللہ اکبر ایک پورا جملہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہاں اگر آپ نوٹ کریں، آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ آخر میں ہا جو ہے وہ ضمیر کی علامت ہوتی ہے، پر اللہ لفظ جو ہے جسے لفظ جلالہ کہتے ہیں اس کے اندر اس کا ایک یہ انٹیگرل پارٹ ہے آخر کی جو یہ ہا ہے، اس لیے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ ضمیر ہے، یہ اللہ لفظ کا پارٹ ہے. اللہ اکبر، اکبر جو ہے اسے ہم کہتے ہیں اسم تفضیل، یعنی کہ فضیلت شو کرنے کے لیے، یا سپرلیٹو فارم جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے عربی کے اندر، کوئی بھی لفظ ہو اس کو اگر آپ اس صیغے پہ لے آئیں، جیسے کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، علی سے اعلی، تو یہ تفضیل کا صیغہ ہے، اور اسے اسم تفضیل کہتے ہیں، سپرلیٹو فارم. اور اس کے اندر اگر شروع میں ال لگ جائے تو وہ اور بھی زیادہ اس میں ایمفیسس، تاکید، اور اس کے اندر یہ مفہوم آ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ، جیسے بڑا، زیادہ بڑا اور سب سے بڑا. صغیر، اصغر، الاصغر، علی، اعلی اور الاعلی. تو یہاں اللہ اکبر کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی تمہارے ذہن میں چیز ہے، یا جو بھی تمہارے جس بھی چیز کے ساتھ معاملہ ہے، یا جو بھی تمہارا اور مقصد ہے، اللہ اس سے بڑا ہے. تو انسان اگر کاروبار میں لگا ہوا ہے تو اللہ کی جو ندا ہے، اللہ کی جو اللہ نے ہمیں جو دعوت دی ہے، اس وقت کا جو تقاضا ہے وہ ہے کہ نماز پڑھیں، تو وہ سب سے اہم چیز ہے. تو یہ ادھر سے مفہوم آتا ہے، اور یہی بات کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم نے سینٹرل رول دینا ہے اپنی لائف میں. تو یہ ایک اس چیز کا ریمائنڈر ہے، اور اس کی اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ صرف ایک دفعہ ہم نہیں کہتے، ہم بار بار اس کو کہتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، انسان جو ہے وہ مختلف چیزوں میں محو ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ بار بار وہ اس کو ریکال بھی کرے اور ریکلیکٹ کرے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ قوت میں، شان و شوکت میں، عزت میں، اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. تو ہمیں یہاں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً جو ہے وہ جو ہے عظمت والی ہے، قوت والی ہے، شان و شوکت والی ہے، لیکن ہم اپنے دل میں کیا اور ہم اپنے اعمال سے اس کو ریفلیکٹ اور ریکگنائز اور افرم کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکشن سے بھی پتہ چل رہا ہو کہ یا اللہ ہم آپ کو سب سے بڑا مانتے ہیں. یعنی کہ انسان نفس، خاندان اور لوگوں کی بجائے اپنی باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی، مطلب اللہ کی باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے. مثلا فجر کے وقت، جیسے آج کل کا موسم ہے تو اس میں ٹھنڈ کے اندر نکلنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، حالانکہ آج کل بہت سہولیات ہیں، لیکن اس کے اندر نفس جو ہے وہ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ ابھی سو لو اور انشاءاللہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے. وہاں اپنے نفس کو جو ہے چت کرنا اور اللہ کی کال کو جواب دینا، وہ ایک مینیفیسٹیشن ہے اس چیز کی کہ انسان اللہ کو بڑا مان رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ تھوڑا کنفرم کرتے رہا کریں، کو اگر سوال ہو تو پوچھ لیا کریں تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ آپ لوگ آن لائن ہیں. ابھی انشاءاللہ میں آپ سے ایکسرسائز کرواؤں گا. تو مثال اگر ہم دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر بہت سارے سوشل نارمز ہوتے ہیں،
ان میں سے کچھ جو ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ غلط بنیادوں پہ ہوتے ہیں. تو ہم اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہیں، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل نارمز کیا ہیں اور لوگ کیا کہیں گے؟ تو شادی خوشی کے یا غمی کے موقع پر ہم اسلام کے احکامات کو سامنے رکھتے ہیں یا معاشرے کے رسموں کو سامنے رکھتے ہیں؟ توکل کس حد تک آپ اللہ پہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایجنٹ یا سمجھنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ عقیدہ کتنا آپ کا راسخ ہے؟ یا آپ کے ذہن میں کہیں ہے ہاں کہ اللہ کرنے والا ہے، لیکن سبب کی تلاش میں ہمیشہ آپ رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیسے اگر اسباب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا سکتا ہے، ورنہ نعوذ باللہ جیسے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے ہمارا مکمل توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ اکبر یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو تکبیر کہتے ہیں. تکبیر کا مطلب ہے کہ بڑا کرنا یا بڑا کر کے دکھانا. جیسے ہم اللہ اکبر زبان سے بولتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے اعمال سے بھی تکبیر کر سکتے ہیں، اللہ کو بڑا ثابت کر سکتے ہیں. اسی طرح اس طرح کے ورب میں یہاں سورۃ البقرہ میں استعمال ہوا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی ظاہر کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے ہدایت دی، اور اس پر اللہ کی تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی ظاہر کرو. تو اس کو ایک دفعہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ بار بار چونکہ اذان میں آ رہا ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ اس کو ریپیٹ کر دے، مجھے تسلی ہو جائے گی کہ آپ لوگ ساتھ بھی ہیں، کیونکہ پہلے ہو چکا ہے کہ میں لیکچر دیتا رہا، پر چونکہ میں آپ کو دیکھ نہیں سک رہا تو وہ ڈسکنیکشن بھی مجھے پتہ نہیں چلتی. آپ میں سے ایک کوئی ریپیٹ، جب بھی یہ آئے تو ایک اسٹوڈنٹ اس کو پڑھ لیا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ماشاء اللہ. اس کے بعد آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد جو ہے اس کو اگر ہم کریں، میں اپنی ویڈیو کھولتا ہوں. ویڈیو جی. تو اشہدو کا اشارہ اس طرح ہوگا، اشہدو، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے اور فرسٹ پرسن کا ہے. تو یہاں اگر آپ ٹیبل پہ نوٹ کریں، آپ ٹیبل دیکھ سک رہے ہیں؟ یس سر. تو اگر ہم اس کا پورا کریں گے تو یہ ہوگا شہیدہ، شہیدو، شہدتا، شہدتم، شہدتو، شہدنا، یشہدو. اب ہم مضارع میں آگئے، یشہدون، تشہدو، تشہدون، اشہدو، نشہدو. اشہدو کا مطلب ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں. تو اس میں یہ اردو کا لفظ بھی ہے شہادت. ہم کہتے ہیں عینی شاہد، جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. تو وٹنس کرنا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو یہ کہنا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، اور کسی چیز کو افرم بھی کرنا. تو اشہدو کا یہاں مطلب ہے کہ میں افرم کرتا ہوں، میں اس پر اپنا یقین ظاہر کرتا ہوں. کیا چیز؟ کہ اللہ الہ الا اللہ. ان جو ہے کنیکٹنگ ورڈ ہے، حرف ہے، جس کا یہاں مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ لا. لا جو ہے نفی کے لیے آتا ہے، اور نفی کرنے کے لیے اور بھی الفاظ اور بھی حروف آتے ہیں. ایک لفظ ہم نے دیکھا تھا ما. تو ما جو ہے وہ بھی نفی کے لیے آتا ہے. اس کے ساتھ اگر میں کہہ دوں، کوئی فعل لگا دوں کہ جیسے ما ضربا، کہ نہیں اس نے مارا. ضربا ہوگا اس نے مارا، اور ما ضربا اس نے نہیں مارا. لم جو ہے اور لن یہ نفی کے لیے آتا ہے، پر ایک جو ہے وہ مضارع کے ساتھ آتا ہے اور وہ فیوچر کے سینس میں آ جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں لم یلد، اور
لن کے ساتھ اگر کوئی ورڈ آئے تو وہ ول ناٹ کے سینس میں فیوچر میں اس کو نیگیٹ کرتا ہے. لم کے ساتھ کوئی مضارع آئے گا تو وہ پاسٹ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں لم یضرب تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہیں مارا, حالانکہ جو مضارع استعمال ہو رہا ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ہوتا ہے, پر جب لم آ جائے گا تو وہ پاسٹ کو نیگیٹ کرتا ہے, اور جب لن آئے گا تو وہ فیوچر کو نیگیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف صیغے ہیں جو کہ نفی کے لیے آتے ہیں. الہ آپ پڑھ چکے ہیں, الہ کا مطلب آلہہ اس کا پلورل ہے, اور اللہ جو ہے یہ حرف استثناء ہے, ایکسیپٹ کے سینس میں آتا ہے, سوائے یا مگر کے سینس میں آتا ہے, جیسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ سورۃ العصر میں جیسے آتا ہے. اور یہاں ہم اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی الہ ایکسیپٹ اللہ. تو پہلے ہم نے نفی کی, پھر اس بات کیا کہ پہلے ہر الہ کا انکار کیا ایکسیپٹ کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا الہ ہے. تو اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ الہ پہلی بات اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ جو معبود ہو, جو مسجود ہو, جس سے مدد طلب کی جائے, جس پر توکل کیا جائے, جس کا شکر ادا کیا جائے, جس کا حکم مانا جائے. تو ان تمام مفہوم میں اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے, ٹھیک ہے, حقیقی معنوں میں, اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہم یہ شہادت دیتے ہیں تو ہم یہ شہادت دے رہے ہیں کہ میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر, آفس میں یا بازار میں, یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں. حاکم وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلے, ٹھیک ہے, تو جو حاکم ہوتا ہے اس کے احکام کو مانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کی عبادت اطاعت کرتا ہوں, یعنی کہ اللہ کی عبادت بھی کرنا اور اللہ کے حکموں کو فالو بھی کرنا, اللہ کی انسٹرکشنز اور اللہ کی اوامر و نواہی جو کمانڈمنٹس ہیں اور جو پروہیبیشنز ہیں ان میں اوبے کرنا, اور اسی سے میں مدد مانگتا ہوں. جو ایاک نعبد و ایاک نستعین, نعبد جو ہے وہ عبادت ہے اور نستعین جو ہے وہ مدد مانگنا ہے اللہ سے. تو یہ جو اذان کا, جی بولیے. سر وہ جو اشہدو کا آپ نے ٹیبل فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن بتایا تھا, اگر وہ کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. جی, وہ تھا شہیدہ, یہ ماضی کا ہو گیا. شہیدو اس میں یہ والا اشارہ ہوگا کہ وہ سب لوگ شہادت دیتے ہیں. شہدتا, شہدتم, شہدتو, شہدنا. تو یہ ایک اس طرح کا پیٹرن ہے جو کہ آپ اگلی دفعہ پڑھیں گے, اس کو کہتے ہیں سمع کا پیٹرن. سمع یسمع, یہ ہم نے اس طرح نہیں پڑھا کیونکہ یہ جو اس کی صرف ہے وہ ایک باب سے ہے جو سمع کا باب ہے. ابھی تک آپ نے باب فتح پڑھا ہے, آج آپ باب نصرہ پڑھیں گے, نصرہ ینصرو. جو سمع کا پیٹرن ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے سمع یسمع, تو یہاں ہے شہیدہ یشہدو. تو اگر اس میں آپ ماضی سارا پڑھیں گے تو ہوگا شہیدہ, شہیدو, شہدتا, شہدتم, شہدتو, شہدنا. اور اگر مضارع کو دیکھیں گے تو ہوگا یشہدو, وہ شہادت دیتا ہے. یشہدون, وہ تمام لوگ شہادت دیتے ہیں. تشہدو, تشہدون, اشہدو, نشہدو. تو یہ اس طرح ہے. جی اوکے, تھینک یو سر. اس کے بعد جو پہلی شہادت ہم نے دی اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس کے بعد جو دوسری شہادت ہے جو ہمارا کلمہ ہے اس کے اندر شہادتین ہے. شہادتین, دو شہادت ہے. تو دوسری شہادت کیا ہے جی؟ اشہدو, کہ میں شہادت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. انا بھی وہی ہے جیسے ان ہوتا ہے, تو کبھی ان استعمال ہوگا, کبھی انا ہوگا. انا کے اندر تاکید بھی آ جاتی ہے, انا کے
جیسے کہ ویریلی جس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. تو دونوں کا مطلب کہ ہے، لیکن انا میں ایک مختلف جو ہے حرف ہے اور اس میں تھوڑی سی تاکید آ جاتی ہے. اور ان محمدن رسول اللہ، میں آپ کو پہلے ایک دفعہ ایک کلاس میں بتا چکا ہوں کہ جب انا لفظ آتا ہے تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اس طرح گرامیٹیکلی اس پر دو زبر لگ جاتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ منصوب ہو جاتا ہے. منصوب ایک گرامر کی سٹیٹ ہے جو کہ ویسے آپ نے اس کورس میں نہیں پڑھی. اگر بعد میں آپ کبھی گرامر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی کوئی چیزوں کے اوپر دو زبر آ جاتے ہیں، کبھی دو پیش آ جاتے ہیں، کبھی دو زیر آ جاتے ہیں. ان کا ایک رول ہوتا ہے گرامر میں، اس کو پھر کبھی انشاءاللہ فیوچر کورس میں پڑھیں گے. پر یہاں انا کی وجہ سے یہ ہو گیا اشہد ان محمدن، تو اس میں محمدن پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، محمدن پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. یہاں گرامیٹیکلی محمدن درست ہے، اور اس کے بعد اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ اشہد ان محمدن. جیسے جملے میں ایک پہلے چیز ہوتی ہے اور پھر اس کی خبر ہوتی ہے. جیسے اگر محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah، تو پہلے جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، پھر اس کے بارے میں کچھ خبر ہے. تو یہاں خبر یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ جو رسول اللہ ہی ہے اس کو ہم مرکب کہتے ہیں، مرکب اضافی، یعنی اللہ کا رسول. اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اردو میں تو یہ ہو جائے گا اللہ کا رسول. اور رسول جو ہے وہ سنگولر ہے، واحد ہے، اس کی جمع جو ہے وہ رسول ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون و چرا مانتا ہوں، یعنی بغیر کوشچن کیے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، میری ذہن میں بات آئے گی تو میں ایکسیپٹ کروں گا. نہیں، اگر کوئی چیز سنت سے ثابت ہے اور اللہ کا حکم ثابت ہے، قرآن میں ہے یا صحیح احادیث میں ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا. ٹھیک ہے، اس کے لیے بے شک آپ کوشش کریں کہ اس کی وزڈم کیا ہے، لیکن وزڈم ہر انسان کی عقل اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے، اور اس پر موقوف بھی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ نے عمل کرنا ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کی عقل اتنی نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں، اپنی چھوٹی سی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کبھی ایک چیز جو کہ لوکلی اس میں ایک برائی کا پہلو نظر آ رہا ہے، کوئی شر کا پہلو نظر آ رہا ہے، تو اس میں گلوبلی ایٹ اے کاسمک لیول اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری خیر ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم جو لاجک کی بنیاد پر اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں جانچیں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ آپ بالکل بلائنڈ ایکسیپٹنس کریں، ایسا نہیں ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ایمان ہے، اور جب ہم نے اللہ کو اپنا الہ مانا اور اللہ کو ان کی ساری صفات کے ساتھ الہ مانا، تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے. تو پھر جب اللہ کا کوئی حکم پتہ چلے گا تو اس کو ماننا وہ پھر ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا اس کا تقاضا ہے کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون و چرا ماننا. چون و چرا فارسی کے الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے کہ وائے، پوچھنا کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے. تو اس چیز کو خاطر میں لاتے ہوئے اس کے بغیر ڈائریکٹ ایک جو ہے اوبیڈینس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی ماننا. یعنی کہ جو کرائیٹیریا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو الفرقان کا، کہ فرق کرنے والا، کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے.
تو اس کا جو کرائٹیریا ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ قرآن ہے، اور اسی کی تشریح اور کلیریفیکیشن اور ایلیبوریشن سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا کہ ہم اوبیڈینس کریں گے کیونکہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا میسنجر مانا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی کوئی چیز اگر ہمیں ملے گی اس کی بے شک تلاش کریں، وزڈم ٹریڈیشن ہے اسلام کے اندر، پر وہ اطاعت اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے سمجھ میں آئے گی میری بات پوری تب میں عمل کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہ پھر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ نے ایک اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، تو پھر اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ میری پسند اور ناپسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تابع ہو، جس طرح کہ یہ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اس انسان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے احکامات کے تابع نہ ہو جائے اس انسان کی خواہشات۔ یعنی کہ ہم جو سنت سے پتہ چلتا ہے اور جو ہمیں شریعت سے پتہ چلتا ہے اس کو ہم پہلے رکھیں گے اور اپنی خواہش کو اس کے تابع بنائیں گے، and not the other way around۔ تو یہ جو حصہ ہے اذان کا، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں سے ایک شخص، کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ پڑھ لے۔ اشہد یہ دونوں پڑھ لیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی دوسرے صاحب بھی پڑھ لیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم نے پڑھا ان، ان اور انا، تو اس میں بہت معمولی سا فرق ہے، لیکن اس میں ان کے جو مطلب ہیں ان میں فرق ہے۔ ان جو ہے اور انا وہ سیم ہے، جیسے اشہد ان اور اشہد انا کے مطلب میں آتا ہے۔ ان جو ہے وہ اف کے آتا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ انا جو ہے وہ ایمفیسس میں آتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اور ویریلی، تحقیق، تاکید، اس طرح کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو حصہ ہے اذان کا وہ ہے حی علی الصلاۃ، آؤ۔ حیا ایک طرح سے ایک فعل امر ہے کہ آپ جیسے دعوت دینے کہ آؤ آؤ، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں آؤ جلدی سے، تو آپ کہیں گے حیا حیا، یا آپ کہیں گے حیا بینا یا حیا معی، میرے ساتھ چلو۔ تو اگر یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں، حیا علی الصلاۃ، کہ چلو نماز کی طرف۔ اور حیا علی الفلاح، فلاح جو ہے وہ کامیابی کو کہا جاتا ہے۔ تو صلاۃ پریئر کے کانٹیکسٹ میں آتی ہے، اور خاص طور پہ جو ٹرمینالوجی ہے وہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حی علی الصلاۃ، نماز پر آؤ۔ اور اعلیٰ ویسے تو آن کہتے ہیں، لیکن جو اسلوب ہے محاورہ وہ یہ حی علی الصلاۃ کہ کم ٹورڈز the prayers۔ حی علی الفلاح، کم ٹورڈز the real success۔ فلاح جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاح آخرت، فلاح دارین۔ فلاح آخرت، آخرت کی کامیابی، فلاح دارین دونوں گھروں کی کامیابی، یعنی کہ اس دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ نماز کی طرف آؤ کہا گیا، یہ نہ کہ نماز پڑھو اور اپنی اپنی جگہ یا گھر میں، یعنی کہ مسلمان مردوں کے لیے دعوت ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ دین کے اندر کمیونٹی پر بہت ایمفیسس ہے، ٹھیک ہے؟ اور انڈیویجول جو راہبانہ زندگی ہے، جو کہ صرف ایک بندہ
ایک کونے میں عبادت کرتا رہے. وہ دین کا مزاج نہیں ہے، چونکہ دین آیا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے ریفارمیشن کے لیے، اینڈ دیٹ ریکوائرس کہ ایک کمیونٹی ہو. تو یہ بار بار ہمیں نظر آتا ہے دین کے اندر کہ ایمفیسس ہے کمیونٹی کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی. نماز ایک کامل ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نفسیاتی طور پر سکون ملے گا اور عقل کو جلا یعنی روشنی ملے گی. تو یہ تمام اسباق ہمیں ملتے ہیں اس اذان کے حصے سے. تو یہ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اور اس میں آپ نے انشاءاللہ وہ ایک تجوید کا ٹیپ ہے کہ جو ہا ہے اور جو ہا ہے آخر میں جو گول ہا ہے نا، اور جو شروع کی ہا ہے اس کا فرق ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ نے شروع بھی کرنا ہے تو ہا سے کرنا ہے، حی علی الصلاح، لیکن آخر میں جو ہا ہے وہ دوسری ہا ہے. تو دونوں میں فرق کرنا ہے. تو اس لیے اگر آپ نوٹ کریں جب میں ختم کرتا ہوں حی علی الصلاح تو وہ والی فیلنگ نہیں ہے حلق والی جو فلاح میں آتی ہے. حی علی الفلاح یہاں وہ ایک زیادہ دوسری قسم کی آواز ہے. اس کو آپ تجوید سے پریکٹس کیجئے، اور ڈیفرینشیٹ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ایک ہا ہے اور ایک ہا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے بتایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو وہی کلمات ہیں جن سے اذان شروع ہوئی. یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو تو بھی وہ اپنی جگہ بڑا ہے، آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے. تو یہ تمام مفاہیم یہاں سے جو ہے اخذ کیے جا سکتے ہیں. اچھا، اب اذان جب ہو جائے اس کے بعد وضو کا عمل کیا جاتا ہے اکثر تیاری کے لیے، نماز کے لیے، کیونکہ نماز کی شرط ہے وضو کا ہونا. تو اس میں اس کی جو دعا ہے وہ ہے، پہلے آپ پڑھیں بسم اللہ، اور پھر وضو کے بعد کی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ مطلب شہادت دیں جو اذان کے دوران بھی تھا. وضو کے بعد وضو کریں، اس کے بعد آپ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں. اس میں یہ ایڈیشن کرنی ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے. اس سے ریلیٹڈ ورڈز ہیں واحد، احد، توحید، یہ سب ہم جانتے ہیں. لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کے بعد ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بھی تقریباً وہی الفاظ ہیں جو کہ اذان میں آئے. یہ وضو کے بعد بھی پڑھنا مسنون ہے. اشہد اس کا وہی اشارہ ہے، اشہد ان محمدا عبدہ، یعنی کہ اللہ کے بندے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورسولہ اور اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں سبق دیکھتے چلتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی. تو عبدہ سے یہ مفہوم آتا ہے، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے. تو یہ اس کا حصہ ہے. اس کے بعد جو وضو کی خاص دعا ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ تو مور لیس وہی ہے جو کہ اذان میں بھی تھا، کہ بسم اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد ہے اللہم اجعلنی
اے اللہ، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، اجعلنی مجھے بنا، اجعلنی آپ نے پڑھا تھا جعلا جعلو، جعلتا جعلتم جعلتو جعلنا، پھر مضارع میں یجعلو یجعلون، تجعلو تجعلون، اجعلو نجعلو، پھر جب آپ نے فعل امر کرنا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے اجعل اجعلو. تو یہاں آپ کہہ رہے ہیں، ایک درخواست کر رہے ہیں اللہ سے کہ اجعل بنا، کس کو بنا؟ مجھے بنا. تو ہم کہیں گے اجعلنی، اللہم اجعلنی، یا اے اللہ مجھ کو بنا، من التوابین، جو لوگ بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں تواب. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے جب ہم نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. توابا دو سینس میں آتا ہے، بندے کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ بھی جو ہے تواب ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہاں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ بنا مجھے من التوابین، ان لوگوں میں سے جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں. اور تواب کا مفہوم آپ کو بتایا، توابون اس کی جمع ہے، من التوابین جب کسی چیز سے پہلے من لگ جاتا ہے نا، اسے حرف جر کہتے ہیں، تو یہ توابون کو توابین کر دے گا. تو یہ اس کا خاصہ ہے. من کے بعد اگر کوئی سنگولر ہوگا نا تو اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا پلورل ہے جس میں واو نون تھا تو وہ یا نون بن جاتا ہے. تو یہاں یہ وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین. اور آپ کو میں نے بتایا ابھی کہ تواب جو ہے توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں تابا، یہ والا اشارہ ہے کہ اس نے توبہ کی. یتوبو یہ مضارع ہے، تابا ماضی ہے، یتوبو مضارع ہے. تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والے کو. اور ہم نے کہا کہ سورۃ النصر کی میں نے ابھی تلاوت بھی کی کہ وہاں اللہ کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں تواب ہیں، اور انسان جب بار بار توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تواب. تو یہاں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں بار بار توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توابین میں سے بنا دے، بار بار توبہ کرنے والے لوگ. نہیں کرنے کے کام انسان کرتا ہے، اور کرنے والے کام کئی دفعہ اس میں کمی رہ جاتی ہے، اس لیے شدید ضرورت ہے کہ ہم بار بار توبہ کریں. تو یہ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اللہم اجعلنی، یہ اگر جوائن کریں گے تو ہوگا اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین. وجعلنی وہی لفظ ہے جو پہلے آیا، من المتطہرین. متطہر لفظ ہے جو کہ طاہر لفظ سے ریلیٹڈ ہے، پر طاہر صرف پیور کو کہتے ہیں، اور متطہر اس کو کہتے ہیں جو بار بار ایفرٹ کرتا ہے اور پیور رہنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، عربی کے اندر بہت سارے اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں، شروع میں اگر تا آ جائے وہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ اس میں ایفرٹ کے ذریعے یہ چیز کی گئی ہے. جیسے کہ جو تعلمہ آپ نے پڑھا تھا، تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے لرن کرنا، اکتساب کرنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی متطہر ہے تو وہ ہوگا جو طہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو جو انسان طہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے اس کو متطہر کہتے ہیں. اور جو طہارت ہے وہ دین کا ایک عالی اخلاق بھی ہے. جو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پاک و ہند کے بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے
جو 4 بنیادی اخلاق بتائے ہیں ان میں سے ایک طہارت بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک بنیادی اخلاق جو ہے اخبات ہے، ایک طہارت ہے، اور بھی 2 ہیں، ایک سماحت ہے اور ایک اور بھی تھا. تو طہارت جو ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وضو سے اس کا کنیکشن ہے، لیکن طہارت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی فزیکل اور معنوی نجاست سے دور رہنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی نجاست کہا ہے، ٹھیک ہے. تو اور جو مشرک لوگ ہیں ان کو نجس کہا ہے. تو ہر قسم کی نجاست، بے شک وہ ایک کنسیپچول، ایک جو ہے اس قسم کی نجاست ہے جو کہ غیر محسوس ہے، ایک نان ایمپیریکل چیز ہے. کیونکہ جو انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کی ایک تو فزیکل پیوریفیکیشن ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک اسپریچول پیوریفیکیشن بھی ہوتی ہے. تو یہاں ہم دونوں سینس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وجعلنی من المتطہرین، ایسے لوگوں میں سے بنا دے جو فزیکلی اور اسپریچولی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی لگاتار کوشش میں ہیں. تو پاکی سے مراد لباس اور مکان کی پاکی، عقیدے کی اور خیالات کی پاکی. تو یہاں دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے ہر قسم کی پاکی نصیب کر. کیونکہ جس طرح ہے کہ جو طہارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شطر الایمان، آدھا حصہ ایمان کا، جس طرح تو اس کے اندر فزیکل، لباس، مکان کی پاکی بھی ہے، اور اس میں ذہن کی، عقیدے کی، خیالات کی، ان کی پاکی بھی ہے. تو یہ ہم نے پڑھا، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے. وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والے لوگوں میں سے. وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. ماشاء اللہ. تو وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت میں جامع ترمذی میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اور جس طرح ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں کہ جو چیزیں ہم پڑھیں اس میں ہم کچھ ہی اب ساتھی رہ گئے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنے معمول میں لے کے. ہم نے پڑھا کہ سورہ جو معوذتین ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور قل هو اللہ احد، اس کو کس طرح اپنی زندگی میں معمول میں لے کے آنا ہے. ہر نماز کے بعد، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، رات کو سونے کے ٹائم. تو ابھی آپ اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ جب وضو کریں تو یہ دعا پڑھیں. یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وضو سے پہلے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ جب ہم نے یہاں تک پڑھا عبدہ ورسولہ، پھر ہے اللہم اجعلنی من التوابین، کہ اللہ مجھے بنا دے تواب لوگوں میں سے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. تو آپ اس کو انشاءاللہ یاد کر لیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہے. کہ جیسے اذان کے جو کلمات تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا شریک لہ، وہ لا حصہ بھی ایک بیچ میں تھا، وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. تو اس کی انشاءاللہ کون کوشش کرے گا starting from the next prayer؟ انشاءاللہ سر. جی آپ لوگ اس کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب تک یاد نہیں ہوتا تو دیکھ کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور مختلف جو دعاؤں کی کتاب ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ اس کو وضو کی دعا کے نام سے ہوگا. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک تقاضا ہوتا ہے جب علم حاصل کریں تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کو عمل میں لے کے آئیں، ورنہ پھر یہ ایک
چیز کو پڑھیں گے پھر اس کی جو قدر دل سے کم ہو جاتی ہے. جب تک آپ اس کو عمل میں نہیں لائیں گے نا, آپ میں یہ حرص ہونا چاہیے کہ جب میں ایک چیز سیکھوں تو میں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کروں. پھر آہستہ آہستہ, اسی لیے جو صحابہ تھے وہ بہت زیادہ علم اس طرح نہیں حاصل کرتے تھے کہ جس طرح ہمارے پاس کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ سیکھتے تھے اور عمل میں لاتے تھے, اور پھر اس پر جو اہتمام بھی کرتے تھے کہ جو ایک چیز کر رہے ہیں اس کو ساری عمر کریں. تو وہ دوام بھی اس میں ہوتا تھا عبادت میں. اس کی انشاءاللہ کوشش کریں. اگر آپ کسی کو پڑھائیں گے تو بہت اچھا طریقہ ہے خود یاد کرنے کا. تو آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے اس کورس میں رجسٹر کیا اور وہ لیٹ سے بزی ہو گئے, تو آپ ان کو خود جا کے پڑھا دیں. آپ کا اپنا انشاءاللہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو گرامر کے اندر بہت امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے کورس کا. جب ہم ایک نیا باب پڑھ رہے ہیں, ابھی تک جو باب ہم پڑھے تھے وہ فتح یفتح کا باب تھا. فتح, فتحو, فتحت, فتحتم, فتحتو, فتحنا. یفتح, یفتحون, تفتح, تفتحون, افتح, نفتح, افتح, افتحو, لا تفتح, لا تفتحو, فاتح, مفتوح, فتح. اس کے بعد آخر میں ہم کرتے تھے وہ جو فیمیل اور میل کا, ہوا فتح, ہی فتحت, ہوا یفتح, ہی تفتح, انت تفتح, ہی تفتح. تو یہ پورا ہم نے کر لیا ریوائز فتح کا باب. نصر بھی ایگزیکٹلی سیم ہے ایکسیپٹ کہ مضارع میں یفتحو کی جگہ ینصرو ہو جائے گا, تھرڈ لیٹر پر پیش ہے بس, باقی سب چیزیں ویسی ہیں. اس کے بہت سارے اس طرح کے باب میں چیزیں آتی ہیں, نصر, ینصرو, خلق, یخلق, ذکر, یذکر. اگر آپ نوٹ کریں ان سب کے مضارع کا تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہے. رزق, یرزق, کفر, یکفر, دخل, یدخل, عبد, یعبد. تو اگر آپ نوٹ کریں سب سے زیادہ کامن بھی یہی ہے, اس میں سب سے زیادہ اگزامپلز ہم نے لسٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر آگے ہے ضرب, یضرب. اس میں تھرڈ لیٹر پر زیر آ رہا ہے, تو یہ اگلا لیسن جو ہوگا اس میں ہم کر لیں گے. جو چوتھا ہے اس کے اندر ماضی کے سیکنڈ لیٹر پر زیر آ رہا ہے, تو یہ اس طرح تھا جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا شہیدہ, یشہدو. تو وہ ہے سمع یسمع کا پیٹرن. تو آپ کو اس چیز کی مشق کرنی ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے نا یہ کون سے پیٹرن کا ہے, تو آپ کہیں یہ باب فتح سے ہے, باب نصر سے ہے, باب ضربہ سے ہے, یا باب سمع سے ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں ظلمہ کون سے پیٹرن سے ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے ظلمہ کا مضارع کیا ہے. ظلمہ یظلم, تو وہ ہو جائے گا ضربہ یضرب کے پیٹرن پہ. تو اس طرح آپ نے اس کو ایکسرسائز کرنے ہیں. تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فتح. آج کا فرق یہ کہ جو تھرڈ لیٹر ہے اس پر پیش ہے, زبر نہیں ہے. تو اس کی جو ایک کرتے ہیں پوری مشق, پھر آپ میں سے اسٹوڈنٹس کریں گے, ٹھیک ہے جی. کفرا, کفرو. آپ ذرا بولیں بھی میرے پیچھے, کیونکہ ورنہ میری پریکٹس ہوگی آپ کی نہیں ہوگی. جو میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے طور پر اشارہ بھی کریں اور بولیں بھی, سارے اسٹوڈنٹس بولیں کفرا, کفرو. کفرو, سب لوگ بولیں کفرا, کفرو. کفرا, کفرو. جی باقی بچے بھی بولیں کفرا, کفرو, کفرتا, کفرتم, کفرتا, کفرتا, کفرتم, کفرتم, کفرتو, کفرنا. کفرتو, کفرتو, کفرنا. کفرنا. کفرا جو ہوتا ہے نا وہ انکار کرنے سے ہوتا ہے. جیسے ایک تو کفرم باللہ ہوتا ہے, اور ایک کفر ہوتا ہے جیسے کفرم بالطاغوت. تو کفرتو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کہ نعوذ باللہ کہ ہم جیسے کافر بن گئے. کفرہ کا اٹ سیلف مطلب ہوتا ہے کہ اس نے انکار کیا. کفرتو کا کہ میں نے انکار کیا, پر کس چیز کا انکار کیا؟ تو ہم نے اللہ کا انکار نہیں کیا, ہم نے طاغوت کا انکار کیا. تو کفرتو, کفرنا, ہم نے اللہ پہ ایمان لائے اور ہم نے طاغوت کا انکار کیا. تو اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, کفرتو, کفرنا. یکفرو, یکفرونا.
यकफुरु यकफुरून, तकफुरु तकफुरून, तकफुरु तकफुरून, अकफुरु नकफुरु, अकफुरु नकफुरु, उकफुर उकफुर उकफुरु। उकफुरु, बाकी लोग भी बोलें जी, उकफुर उकफुरु। उकफुर उकफुर उकफुरु, उकफुरु, ला तकफुर ला तकफुर, तकफुर ला तकफुरु। ला ला तकफुर, तकफुरु, काफिर काफिर, काफिर मकफूर मकफूर, मकफूर कुफ्रुन। कुफ्र, कुफ्र, हुआ कफरा हुआ हुआ कफर कफारा, हिया कफरत। हिया हिया कफरत, कफरत, हुआ यकफुरु हुआ हुआ यकफुरु, यकफुरु हिया तकफुरु। हिया हिया तकफुरु, तकफुरु, अंत तकफुरु अंत अंत तकफुरु तकफुरु, हिया तकफुरु। हिया हिया तकफुरु। तकफुरु। तो ये आखिर में जो हमने किया है वो चीज़ लिखी हुई है। इन दोनों में मुजारे सेम होता है, फर्क कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। अब आप में से कोई ये पूरा दखला का मुझे करके बता दे। सेम है, दखला यदखुलु, बाकी जैसे कफरा यकफुरु था वैसे ही था। तो आपके सामने स्लाइड भी है, पर कोशिश करें खुद करने की। जी, मैं आपके साथ इशारे करता हूँ। दखला, दखलू, दखलू, दखलता, दखलतुम, दखलतु, जी दखलना, जी यदखुलू, यदखुलूना, तदखुलू, तदखुलूना, अदखुलू, नदखुलू, उदखुल, उदखुलू, ला तदखुल, ला तदखुलू, दाखिलुन, मदखूलुन, दुखूल। हुआ हिया, हुआ दखला, हुआ दखला, हुआ यदखुलू, हिया, पहले हुआ फिर हिया। हुआ दखला हिया दखलत। ओके, हुआ दखला, हिया दखलत, हुआ यदखुलू, हिया तदखुलू, अंता तदखुलू, हिया तदखुलू। माशाल्लाह, बहुत अच्छे जी। जी, और कोई स्टूडेंट करें। दखला, दखलू, दखलता, दखलतुम, दखलतु, दखलना, यदखुलू, यदखुलूना, तदखुलू, तदखुलूना, अदखुलू, नदखुलू, उदखुल, उदखुलू, ला तदखुल, ला तदखुलू, दाखिलुन, मदखूलुन, दुखुलुन। हुआ दखला, हिया दखलत, जी, हुआ यदखुलू, हिया तदखुलू, अंत तदखुलू, हिया तदखुलू। माशाल्लाह। तो ये जितने भी आगे होंगे ना इसी पैटर्न पे। एक और है आबदा या आबुदू। तो ये है आबदा, आबदू, आबदता, आबदतुम, आबदतु, आबदना। ये अगर आप वो नोट करें सूरतुल काफिरून में, ये आए हैं इस तरह के, आबदतुम, आबदतु, आबदना, इस तरह के आए हैं। तो ये सारे माजी के हैं। याबुदु, याबुदून, ताबुदु, ताबुदून, अअबुदु, नअबुदु, उअबुद, उअबुदु, ला ताबुद, ला ताबुदु, आबिद, माबूद, इबादा, हुआ अबदा, हिया अबदत, हुआ याबुदु, हिया ताबुदु, अंत ताबुदु, हिया ताबुदु। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फ़अबुदू, फ़अबुदूहु का मतलब है बस तुम सब लोग इबादत करो उसकी। फ़अबुदूहु, ठीक है, बस तुम सब इबादत करो उसकी। जब हम कहेंगे फ़अबुदहु, तो ये सिंगुलर को मुखातब कर रहे हैं। फ़अबुदहु, बस तुम इबादत करो उसकी। वला तकफुरू, और तुम सब उसकी नाशुक्री ना करो या उसका कुफर मत करो। वक़द कफ़रतुम, और बेशक तुमने कुफर किया, माजी के अंदर जैसे आप रेफर करें। वमन कफ़रा, मन यहाँ मतलब होगा और जिसने, वमन कफ़रा, और जिसने कुफर किया। अगर हम इसका तर्जुमा करें, हम सब इबादत करते हैं तेरी, तो सिंपल हो जाएगा नाअबुदु का, नाअबुदु, हम सब इबादत करते हैं आपकी। लेकिन सूरह फातिहा में कैसे आता है? इय्याका नाअबुदु,
تو کیا فرق ہے نعبدو کا اور ایاک نعبدو؟ اس کی ٹرانسلیشن سے آپ دیکھیں تو ایاک نعبدو تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور یہاں چونکہ نعبدو کا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پر اس میں وہ مفہوم نہیں ہے کہ صرف تیری ہی. آپ داخل ہوئے اور میں داخل ہوا، تو دخلت و دخلت، میں نے عبادت کی اور کفر نہیں کیا. عبدت و ما کفرت، میں نے عبادت کی اور میں نے کفر نہیں کیا. اس میں ایک اور بھی آ سکتا ہے، ہوگا عبدت ولم اکفر، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ ڈڈ ناٹ کے لیے لم بھی آ سکتا ہے، ما بھی آ سکتا ہے اور لم بھی آ سکتا ہے. لم آتا ہے ماضی کے ساتھ، لن آتا ہے مضارع کے ساتھ. اس نے کفر کیا کفر، اور اس نے عبادت نہیں کی وما عبد، کفر وما عبد. میں داخل ہوتا ہوں ادخل، مضارع میں داخل ہوتا ہوں ادخل. تو آج کا لیسن لمبا ہو گیا ہے، ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جو مختلف میڈیم ہیں ان کو آپ ایکسرسائز کریں، کتاب کو دیکھیں، آڈیو سے پڑھنے کی کوشش کریں، ویڈیو سے کرنے کی کوشش کریں. یہ الفاظ ہیں جو ہم نے آج سیکھی مثالوں کے ساتھ. انا واشہدو ان محمد عبدہ، عبد اور عباد، اب سنگولر ہے، عباد پلورل ہے. رسول سنگولر ہے، رسول پلورل ہے. اکبر زیادہ بڑا، سب سے بڑا. الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں. اور ان شریک، عبد دخل کفر، ان سب کی مثالیں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے آج اس سبق میں جو اس سبق کے اختتام تک 87 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم ابھی 5 منٹ کی بریک لیں گے، تو اس کے بعد ہم اگلا لیسن کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. 5 منٹ میں انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے فیضان؟